السلام علیکم جی، شفیق کوان، خالد قیوم اور عاصم نصیر کے ساتھ میں ہوں سہارانہ، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب معمول ہماری دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے اور پیارے ملک پاکستان کے لیے اچھی خبریں لے کے آئے۔ اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح ڈسپلے دیا، کس طرح اپنے فرنٹ پیج پہ جگہ دی، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حکومت کا پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ہر صورت روکنے کا اعلان، عوام کے جان و مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنانے کا فیصلہ، اور وفاقی کابینہ کا الیکشن ترمیمی بل اسمبلی میں پیش کرنے کی منظوری کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا ہے۔ روزنامہ ایکسپریس کی سرخی ہے، پی ٹی آئی کا لانگ مارچ روکنے کا فیصلہ۔ روزنامہ جنگ نے اسی خبر کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا: لانگ مارچ ہر صورت روکیں گے، عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں گے، دارالحکومت بند نہیں کرنے دیا جائے گا، وزیر داخلہ۔ روزنامہ نئی بات نے نائب صدر نون لیگ کے بیان کو اہمیت دی: لانگ مارچ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، عمران کو گرفتار نہ کرے، آنے دے، مریم نواز۔ روزنامہ خبریں کی سرخی کے الفاظ ہیں: پاکستان کو تباہ کرنے والوں کو مزید بربادی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب۔ روزنامہ دنیا نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان کو ہائی لائٹ کیا: کانسٹیبل کی شہادت ملک میں فساد برپا کرنے کی گھناؤنی سازش، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز۔ روزنامہ پاکستان کی سرخی وفاقی کابینہ کے فیصلوں سے متعلق ہے: وفاقی کابینہ الیکشن ترمیمی بل اسمبلی میں پیش کرنے، جبری گمشدگیوں کے معاملے پر خصوصی کمیٹی بنانے کی منظوری۔ انگلش اخبار ڈان کی ٹاپ سٹوری ہے: اسٹیٹ فلیکسز اٹس مسلز ٹو کرب پی ٹی آئی پاور شو۔ دا نیوز کی مین سٹوری ہے: گورنمنٹ ڈیسائیڈز ٹو سٹاپ لانگ مارچ کم واٹ مے۔ ایکسپریس ٹریبیون نے مریم نواز کے بیان کو فرنٹ پیج پر کوریج دی: لانگ مارچ اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ ناٹ پی ایم ایل این سیز مریم۔ ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ۔ وفاقی کابینہ کا لانگ مارچ روکنے کا اعلان۔ الیکشن ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی منظوری، اوورسیز کے لیے ووٹنگ کا پائلٹ پروجیکٹ کا فیصلہ۔ عمران خان کا لانگ مارچ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، مریم نواز۔ کانسٹیبل کی شہادت ملک میں فساد برپا کرنے کی گھناؤنی سازش، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات اور سعودی عرب کا پاکستان کے لیے $3 ارب واپسی کی مدت میں توسیع کا عندیہ۔ آج کے پروگرام میں روزنامہ جنگ میں مظہر عباس صاحب کا کالم سیاسی انتہا پسندی ڈسکس کریں گے، اور دی نیشن کا اداریہ یاسین ملک کنوکشن، جبکہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ رانا ثناءاللہ۔ السلام علیکم جناب۔ سب سے پہلے تو آج آپ کو مبارک ہو، پاکستان نے انڈونیشیا کو 13 گول سے کرایا ہے۔ بڑے عرصے بعد پاکستانی ہاکی ٹیم کا کوئی ایک بڑا دیکھنے میں آیا ہے کارنامہ۔ ادروائز تو ہماری ہاکی ٹیم کے ساتھ قومی کھیل ہے ہاکی، اور ہاکی کے ساتھ وہی ہوا جو ہم قوم کے ساتھ دیکھتے آ رہے ہیں۔ صاحب، آپ اس جو ایشیا کپ ہے اس میں پاکستان نے جو دفاعی چیمپئن اور ہمارا جو روایتی حریف ہے انڈیا، اس سے بھی جو ہے وہ میچ جو ہے وہ برابر رہا ایک گول سے، اور اس کے ساتھ جب یورپ کے دورے پر تھی پاکستان کی ٹیم تو اس وقت بھی جو ہے بہتر پرفارمنس جو ہے وہ رہی ہے۔ تو اب لگتا ہے کہ کوئی اچھی خبریں اب ہاکی میں بھی جو ہے آئیں گی، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہاکی فیڈریشن اور پوری ٹیم ہے وہ مبارکباد کی مستحق۔ بالکل ایسے ہی آخری منٹ میں شفیق پاکستان نے گول کیا انڈیا کے خلاف، میچ 1-0 سے ہارے تھے، تو آخری منٹ کے 30 سیکنڈ میں حل رہ گئے تھے تو پاکستان نے پلنٹی کارنر پہ گول برابر کیا۔ تو لیکن یہ کہ میچ تو برابر ہوا، جذبہ ایمانی تھا نا وہ، ہاں جی، تو اس نے پھر کام دکھا دیا آخری لمحات میں جو برابر کر کے۔ ایک اور میچ ہوا جس میں جاپان نے جو ہے وہ دفاعی چیمپئن بھارت کو جو ہے وہ شکست دی۔ ہاں جی، ایکچولی نا شفیق صاحب، جب ہاکی کے پاکستان کا عروج تھا تو وہ کہتے تھے کہ اگر پاکستان اسی طرح جیتتا رہا تو ہاکی ختم ہو جائے گی، کیونکہ کسی ٹیم میں جیتنے کی خواہش ہی نہیں رہے اب گی۔ یہ ہے کہ آگے جو ہے کہ کپ کی طرف کچھ کریں، کچھ اس پرفارمنس کو نا وہ کنٹینیو کریں۔ ہاں جی، یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم بس بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، یورپ کا دورہ جو کیا ہے نا، اس سے لرننگ کافی ہوئی ہے، اور پھر میں نے جیسے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا کہ 4 کوچز ہیں اس بار ٹیم کے ساتھ جو مختلف شعبوں میں لڑکوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا سب کچھ فوکس ہو گیا کرکٹ پہ، باقی سارے کھیل ہم بھول گئے۔
अब हॉकी है, दूसरे हमारे अपना जिमनास्टिक की बेशुमार चीज़ें हैं, फिर अपना स्प्रिंट है, फिर चलो मैराथन तो और होती है, तो उसमें हम ये छोटी छोटी चीज़ें, इसमें फिर बॉक्सिंग है, उसमें हम अपना नाम पैदा कर सकते हैं। शफीक साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान ने स्क्वाश के अंदर जितना नाम कमाया और पूरी दुनिया का जो स्टेम स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो जहांगीर खान के पास है। जहांगीर खान इज़ द ओनली प्लेयर जिसने मुझे फिगर आगे पीछे हो रहे हैं कि 570 गेम मुसलसल जीती हैं, उसमें एक गेम नहीं हारी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बिल्कुल और ये मैं समझता हूँ कि हमारी हॉकी की भी इतनी वो थी लेकिन हम वो जो जदीद दौर के तकाजे ना, जब हम उससे आउट होते हैं तो फिर हम पीछे राणा साहब, हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि ये जो हॉकी का खेल है इसकी शफीक साहब सरपरस्ती जो है वो करे। और हमारे जो इस वक्त हॉकी फेडरेशन के सदर हैं ब्रिगेडियर खालिद खोखर साहब, वो प्राइवेट फंड रेजिंग के लिए जो है वो हॉकी के फ़रोग के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बड़ी हद तक उन्हें कामयाबी मिली। बिल्कुल ठीक असल सर। में इसमें यही ऐड कर लेना कि हमारे जो स्पॉन्सर हैं उन्हें आगे आना होगा, और जो जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर वो करते हैं, तो जो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, अगर वो हमारे अगर खिलाड़ी जिस तरह आज गुज़िश्ता रात उन्होंने दिखाया, परफॉर्मेंस दी और आगे भी इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे, तो अगर स्पॉन्सर्स भी इसके अंदर आए, उन्हें आके उन्हें अच्छे नज़र आए कि उनका मुस्तकबिल जो है वो बेहतर है, तो इस खेल की तरफ भी फिर तवज्जो लोगों की बिल्कुल भी ऐसा हो इंशाल्लाह सकता है। इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है कि मीडिया हॉकी की प्रमोशन के लिए थोड़ा सा, आपको याद है हमें समीउल्लाह खान, कलीमुल्लाह, शहनाज शेख, हसन सरदार, समीउल्लाह, इन सबके चेहरे हमें फेमिलियर थे। अब तो हमें कौमी हॉकी टीम के किसी एक खिलाड़ी का चेहरा भी नहीं पता, क्योंकि मीडिया उन्हें प्रमोट ही नहीं कर रहा। राणा साहब, इससे कुछ करें तो फिर मीडिया प्रमोट करें ना। अब किया प्रमोट करेंगे, अब आप कर तो रहे हैं, देखें आते हैं, यही है जहाँ पर उनकी अच्छाई है, अच्छा खेल है, उसे चलो प्रमोट मेरा ख्याल है हम आ जाएं असल पर आ जाए। प्रोग्राम पे आ जाए। जैसे आप हुक्म करेंगे सर, हम तो आपके हुक्म के पीछे 20 मिनट हो गए ना। नहीं सर, हम तो आपके हुक्म के पीछे चलते हैं, जैसे आप कहेंगे हम तो वैसे मैं कर तो लेंगे। याद ध्यान नहीं करा सकता हूँ कि 20 मिनट हो गए। नहीं नहीं, मुझे भी याद है सर, मैंने कहा जरा आगाज करने मैं तो के आपके- थोड़ा सा हम हटके तो भी हो आपके जाए। assistant हैं ना कह यार। रहे हैं आगे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बड़े इश्यूज हैं। बहुत बड़ा बड़ा जनाब लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च है और कल रोकना उसे। क्या कहते हैं, काबीना ने बाकायदा ऐलान किया कि हम मार्च को रोकेंगे। और इस हवाले से कल जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर थे मुत्तहदा हुकूमत के, वो सब लोग बैठे थे, ताकि ये ना लगे कि कोई एक जमात जो है वो इस हवाले से बात करी है। पता चले कि तमाम लोग जो हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं शफीक साहब। लेकिन कल के ऐलान के बाद आप समझते हैं कि हुकूमत ने अपनी रिट जो है मनवाने का फैसला किया। देखें, जो आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, इसमें बड़ी खूबसूरत एक बात यह है कि तमाम स्टेक होल्डरों ने अपना जो उस पर अपना वेट उसको दिया है और सब ने जिम्मेदारी कबूल की है। अगर सिर्फ ये मरीम औरंगजेब या सबा या अपना राना सनाउल्लाह साहब कर रहे होते तो वो एक मैसेज और जाना था, लेकिन कैबिनेट के हर जमात की नुमाइंदगी उसमें थी। इट मीन कि सारा वो वेट कैरी करने को तैयार है और वो अपना ये मुस्लिम लीग को तनहा नहीं छोड़ रहे, क्योंकि जितने बड़े फैसले हैं आखिर उसका जो अपना उसका जो रिएक्शन आएगा वो बड़ी जमात पे आएगा, प्राइम मिनिस्टर पे आएगा, नून लीग पे आएगा। इन सब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैसेज दिया है कि वो हुकूमत के साथ हैं और जो ये इस मार्च को रोकने में या जो आगे भी स्टेप्स आ रहे हैं उसमें हुकूमत के साथ हैं। वो जो एक बात की जा रही थी ना, राना सनाउल्लाह भी साहब कहते थे ये सबको अपना ना जिम्मेदारी लेनी होगी, सिर्फ नून जो है बड़े फैसलों को वो जिम्मेदारी नहीं लेगी। और फिर रोकना, देखा हम इस प्रोग्राम में बात करते रहे कि इससे पहले कि वो इस्लामाबाद आए उन्हें रोक लें, अगर फ्री हैंड देंगे तो फिर आप या तो होता नहीं अपना मार्च जो होता है वो पुरअमन होता। आप देखें कि कांस्टेबल कल शहीद हो गया और ये अपना अगर यही रवैया रहा तो आगे जाके क्या हो सकता है। उसमें हमजा शहबाज ने भी कहा है और राना सनाउल्लाह साहब ने भी, समरीम साहब ने कहा कि ये क्या किस तरफ जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता ये अगर ऐसे रिपीट होता रहा, फिर वो कहते हैं हम करेने लेके आएंगे, हम बुलडोजर लेके आएंगे, तो ये तो मेरा ख्याल है मनार्की की तरफ जा रहे हैं। इसको अवॉइड करना चाहिए और बड़ा सही वक्त फैसला है कि उसको इस्लामाबाद में एंटर ना होने दें। और अपना फिर आप देखें अभी लॉन्ग मार्च शुरू नहीं हुआ और पेट्रोल की कमी होगी, सड़कें बंद हैं और उन्होंने सारे मेन हाईवे चौक किए हुए हैं, तो ये आवाम को किस मुश्किल में डाल रहे हैं। फिर बच्चों के पेपर हो रहे हैं, अब बच्चे पे अपना पेपर की तैयारी करते हैं बड़ा पूरा साल लग के, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले पता चलता है आपके पर्चे कैंसिल हो गए। तो ये पूरी कौम को किसी अजाब में न डालें। हाँ, बैठ के आगे बात करें, कुछ
नेगोशिएट करें बजाय इसके कि एक फितने की तरफ चल पड़े, एक कौम को पूरी को मुश्किल में डालने की तरफ चल पड़े। बिल्कुल ठीक है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं जी, रिपोर्ट के बाद फिर इस पर मजीद बात करते हैं। लॉन्ग मार्च के नाम पे एक फितना फसाद मार्च जो है वो किया जा रहा है। ये कोई जमहूरी मार्च नहीं है, ना ये कोई लॉन्ग मार्च है, ये एक फितना और फसाद मार्च है। वफाकी काबीना ने पीटीआई को लॉन्ग मार्च की इजाजत न देने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया है कि हुकूमत लॉन्ग मार्च के नाम पर फितना फसाद फैलाने की किसी सूरत इजाजत नहीं देगी। आज कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इनको यहाँ पे ये फितना और फसाद फैलाने के लिए जमहूरी या लॉन्ग मार्च के नाम पे जो है इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही और इनको जो है वो रोका जाएगा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई इससे पहले भी 2014 में ये सब कुछ कर चुकी है। ये अब गालियों से गोलियों पर आ गए हैं। लाहौर में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है और इन्होंने इससे पहले भी इसी तरह से जो है वो 2014 में भी जो है वो किया था। अब भी आपके इल्म में है कि ये अब गालियों से गोलियों पे आ गए हैं और एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो लाहौर में जो है वो शहीद हुआ है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरानी फितने की गुमराही का शिकार लोगों को खबरदार करता हूँ कि इस गुमराही से बाहर निकलें। ये एक कौमी मसला है और मुल्क की बका का मसला है। ये बदबख्त कौम को तकसीम और गुमराह करना चाहता है। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज और इजहार राय सबका हक है, मगर ये पुरअमन एहतजाज करने नहीं आ रहे। वजीर दाखिला ने कहा कि किसी को रियासत के दारुल हुकूमत के मुहासरे की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद के शहरियों ताजरों की जानो माल की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर है, इसे हर कीमत पर निभाएंगे। आसिम साहब, वज़ीर दाखिला साहब का कहना है कि जाहिर है इस्लामाबाद हो, का कोई भी कोना हो, उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे है और हुकूमत इसको इस फ़र्ज़ को निभाना चाहिए। बिल्कुल, देखें ये बड़ी बात जो इसमें थी गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसमें मौलाना असद महमूद भी थे, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब थे, तमाम सियासी जो उनके इत्तेहादी हैं हुकूमत के साथ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात भी वो भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने तमाम जो इत्तेहादी उन्हें ये डाइस दिया कि आप आके बात करें और वो जो पैगाम गया बड़ा क्लियर एंड आउट था। क्योंकि 2014 की हम बात करें तो 2014 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च किया था उस वक्त तो ये वादे वाइद करके गए थे कि हम आगे नहीं जाएंगे, रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन सबके सामने है पीटीवी पर हमला भी हुआ और क्या कुछ वहाँ पर होता रहा और वो जो वहाँ पर जो मामला थे वो सबके सामने है। तो शायद इन्होंने माजी से एक सबक सीखते हुए मौजूदा हुकूमत ने, क्योंकि उस वक्त ये इक़्तिदार में थे लेकिन आज ये बतौर इत्तेहादी इनके साथ दीगर जमातें भी हैं, तो सब ने मिलकर एक फ़ैसला किया। असल में देखें, आज मैं ये समझता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च तो हुकूमत रोकेगी, उनका काम है, लेकिन अवाम का क्या काम है, हमें उसके ऊपर मीडिया को भी बताना होगा कि आज अवाम ख़ास तौर पर फेक न्यूज़ से बचे। आज उन्हें देखना है कि कोई प्रोपेगेंडा अगर हो रहा है तो उसमें उन्होंने टूल नहीं बनना, वो इस चीज़ को इंश्योर करें, कोई ऐसी चीज़ ना चला दें कि जनाब कोई पुरानी फुटेजेस निकाल के लोग, आपको पता है एक तो व्हाट्सएप के अंदर ये जो नया रुझान शुरू हुआ है कि चीज़ें वायरल वो करके तो लोगों के अंदर इश्तियाल जो फैलाने की जो कोशिश की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, उससे आवाम को बचना होगा। साथ साथ हुकूमत का साथ दें। आप गुज़िश्ता रोज़ देखें एक कांस्टेबल शहीद, वो अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देने के लिए है और अंदर से फायरिंग हो गई है और यूनिफॉर्म में है। उन्हें मालूम है कि आप एक सियासी जमात की टिकट ले चुके हुए हैं, आप चेयरमैन का इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली पुलिस ने डोर नॉकिंग तो करनी है आपके घर में। तो जब पुलिस आई है बता रही है कि जनाब नीचे आए, आप बात सुन लें। अगर मैक्सिमम गिरफ्तारी हो जाती 24 घंटे 48 घंटे के लिए, आपको 16 MPO के तहत ही रखना था। सही है, लेकिन अगर आप फायरिंग करके उन्हें हलाक करेंगे और फिर हमारे कौमी लीडर चौधरी परवेज इलाही साहब, जब उन्हें सवाल किया जाता है कि जनाब एक शहीद कांस्टेबल को किया गया है और वहाँ पर वो अगर आके कहते हैं कि किसने कहा शहीद है, तो आप देखें इस तरह के जो रवैये हैं ना, इनकी हमें सबको सरगोशी करनी होगी, मजम्मत भी करनी चाहिए। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स की, क्रिकेट सीरीज़ होनी है वेस्ट इंडीज़ के साथ पिंडी में, उसका भी मुस्तकबिल जो है वो भी जुड़ गया इस लॉन्ग मार्च के साथ। IMF में आज डायलॉग है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान को के लिए बेहतरी हो उसके अंदर, लेकिन अगर इसी तरह इंतशार होता रहेगा, सड़कें बंद होंगी और आप मैं ना मानूं की रिट पे होंगे, तो किस तरह होगा। अगर लॉन्ग मार्च निकालना था फिर निकालते आप कराची से शुरू होते,
لوگوں کو لے کے جاتے ہوئے آپ جاتے صحیح ہے۔ آپ نے تو ایک جلسے کا اور اپنا ایک انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے اور اس پلان کو وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن خدا را پاکستان کا سوچے، پاکستان کی طرف آ کے دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کو اس سے نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ڈوب رہی ہے، آپ اس میں بجائے کہ اسے سہارا دینے کی کوشش کرنے کے آپ مزید اسے دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ وزیر داخلہ صاحب کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف گالیوں سے گولیوں پہ اتر آئی ہے، تو یہ تو بڑی خطرناک روش ہے خالد صاحب۔ دیکھیے رانا صاحب، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس لانگ مارچ کے حوالے سے کہ اس کا جو 2014 کا جو عمران خان صاحب کا دھرنا تھا، اس کا بھی جو ہدف تھا وہ سیاست کے ساتھ پاکستان کی معیشت بھی تھی، اور اس کی جو ہے وہ سب سے بڑی قیمت جو ہے وہ پاکستان نے اس وقت جو ہے وہ چینی صدر کا جو دورہ پاکستان ملتی ہوا اس کی شکل میں جو تھی، تو ایک اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی اچھی بات ہے جس کا اظہار اور خدشات کا اظہار نون لیگ کی طرف سے کیا جا رہا تھا کہ تمام اتحادی جو ہیں وہ سارے مل کر جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کریں، تو اس کا جو لانگ مارچ روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ بھی تمام اتحادیوں کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے، جس کا اظہار کل وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس میں ہوا کہ وہاں تمام اتحادی بشمول جو چودھری سالک حسین ہے، چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے، وہ بھی اس پریس کانفرنس میں شریک تھے۔ تو ایک دوسرا میں رانا صاحب آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی شفیق صاحب مزاحمتی سیاست کا مرکز جو ہے وہ ہمیشہ لاہور رہا ہے، اور زیادہ تر جو لانگ مارچز ہوئے ہیں پاکستان میں اور جن کے جو ہے کسی لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت تو آج تک نہیں گئی، لیکن جو بہتر نتائج جن لانگ مارچ کے نکل سکے ہیں وہ لانگ مارچ رہے ہیں جو لاہور سے اسلام آباد کی طرف گئے ہیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی 2 لانگ مارچ کرنے تھے، ایک 92 میں اور ایک 93 میں، تو وہ بھی لاہور سے جو ہے وہ سارے کی، نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ کرتے رہے، عدلیہ بحالی تحریک جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ لاہور سے جب شروع ہوئی اور گجرانوالہ جا کر وہ ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ اس میں شفیق صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کا مجھے وہ 2014 والا کانفیڈنس اس لانگ مارچ میں اور اس دھرنے میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس میں ایک تو ان کے جو اتحادی تھے سابق، جو ان کے کزن تھے، سیاسی کزن جن کو کہتے ہیں، طاہر القادری صاحب بھی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو وہ سپورٹ جو ہے وہ بھی حاصل نہیں ہے جو 2014 کے دھرنے میں انہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھی، وہ بھی اس وقت نہیں ہے، اور انہیں سارے فیصلے جو ہیں اس وقت خود کرنے پڑ رہے ہیں، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ لاہور کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں پچھلے 2-3 دن سے پی ٹی آئی کی تیاریوں کی کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اس لیے اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہو سکتا جو لاہور سے چلنے والے لانگ مارچز جو ہیں وہ ان کا امپیکٹ رہا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک کافی دنوں سے ایک مختلف کوارٹر سے چل رہی تھی کہ جو انتخابی اصلاحات ہیں کیوں نہیں سامنے آ رہی اور آنی چاہیے، لیکن کل وفاقی کابینہ نے الیکشن ترمیمی بل جو ہے وہ اس کی منظوری دے دی اور آج اسمبلی میں پیش ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اصلاحات جو ہیں یہ بھی ہو جائیں گی اور ایک کلیئرٹی آ جائے گی الیکشن کے حوالے سے۔ دیکھیں، جب سے خان صاحب کی حکومت گئی ہے ان کا یہ پرائم گول تو یہ ہونا چاہیے تھا الیکشن ریفارم کرتے وہ پوری اپنا اسمبلی تھی، تمام وہ خود بھی موجود تھے تو وہاں انگیج کرتے تمام اس وقت کی اپوزیشن کو کرتے، لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اب جب یہ حکومت آئی ان کا یہی تھا کہ وہ الیکشن کا لا کر آپ رہے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ بغیر ریفارمز کے ہم نے کوئی الیکشن میں نہیں جانا۔ اگر بغیر ریفارم کے الیکشن میں چلے جاتے تو پھر وہی ہونا تھا، میں نے کہنا تھا مجھے منظور، آپ نے کہنا تھا مجھے نہیں منظور، اس طرح عجیب پنجابی کے کڑماس پائی نا سی۔ تو یہ انہوں نے اچھا کیا ہے کہ وہ نا پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں اور قانون اور لا کے اور آئین کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہ ترمیمی بل آپ آگے پیش ہو جائے گا، منظور ہو جائے گا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ سیریس ہے الیکشن کروانے میں بھی، وہ الیکشن سے نہیں بھاگ رہی، لیکن کچھ طریقہ کار ضابطے کے تحت کر کے ریفارمز کر کے اور یہ اپنا اس کے بعد آگے بڑھائے گی۔ پھر اس میں دیکھیں ایک اور چیز جو ہے اس میں یہ ای وی ایم کا بھی اس میں ہے کہ ای وی ایم کو بھی ٹیسٹ کریں گے، اور پھر جو پائلٹ پروجیکٹ لیں گے جو خان صاحب تھا، اگر وہ فیزیبل ہوا، اگر الیکشن کمیشن نے سمجھا کہ جس کو ہم کیری کر سکتے ہیں وہ کیری کریں گے، ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ لیں گے۔ اور پھر جو اوورسیز ووٹنگ کا بڑا شور مچایا ہوا تھا خان صاحب نے کہ اوورسیز ووٹ سارے ان کے ہیں، جیسے نا جتنے پاکستانی ہیں ان کے ہیں۔ اب اس کے لیے ایک پیرامیٹر بنا رہے ہیں، ایک اپنا
वो एक पायलट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कि उसमें टेस्ट करें, एक टेस्ट रन करके देखें कि वो जो अपना हमारे एक्स पाकिस्तानी हैं वो उनको कैसे वोट का हक दिया जाए और क्या उसके प्रोसेस कौन के होंगे, क्या अखराजात होंगे, क्या मैकेनिज्म अपनाया जाए, उसको एक पायलट प्रोजेक्ट पर ले रहे हैं, ईवीएम को और इसको भी। तो ये जो है, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ कि वो बेहतर होता कि अपने दौर में सबको ऑन बोर्ड करके करते तो आज ये ना होता। लेकिन अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने ये इंडिया दी है कि वो इलेक्शन से घबराने वाले नहीं, वो इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। और जरदारी साहब भी पहले कह चुके हैं कि हम बगैर रिफॉर्म के नहीं जाएंगे। अच्छी बात है, रिफॉर्म करके जा रहे हैं, तो उसके लिए तमाम जो है उसको फिर जो स्टेक होल्डर हैं उनको वो मानना होगा। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट करेंगे इस हवाले से जी ईवीएम के और ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए। जाहिर है ये आसिम एक बड़ा मतलब टास्क है, ये कोई छोटा नहीं है, तो इसे पहले टेस्ट का ट्रायल से गुजर जाए तो बेहतर है। असल में जो मौजूदा इस वक्त इत्तेहादियों की हुकूमत है, ये जब अपोजिशन में थे यही बात करते थे कि हमें अगर हम ईवीएम पे जा रहे हैं तो पहले हम उसके देखें तो सी ना उसके नताइज हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि वो इसी बयान के ऊपर चलते थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसे रिजेक्ट किया है कि हम एकदम इतने बड़े पैमाने पर हम इन मशीनों से नहीं करा सकते। एक तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी मिकदार में आपको पैसा चाहिए, इतनी आपने जब ईवीएम लगानी है तो ईवीएम की आपको परचेज के लिए अगर आप लोकल भी असेंबल्ड करते हैं तो उसके लिए आपके पास सरमायाकारी होनी चाहिए, पैसा उसके अंदर बहुत अरबों रुपए आपको चाहिए। फिर नंबर 2, क्या उसके अंदर कितना वो सिक्योर सिस्टम होगा कि वो हैक नहीं हो सकता, क्या वो उसके अंदर नताइज तब्दील नहीं हो सकते, उन तमाम चीज़ों को इंश्योर करना था। और शायद मेरा ख्याल है कि अगर अपोजिशन इमरान खान की शक्ल में ये पार्लियामेंट के अंदर आ जाए, पार्लियामेंट के अंदर आके अगर ये इन तमाम इस्लाहात का हिस्सा बने तो ये पाकिस्तानियों के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानियों के। राना तनवीर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, दोबारा मिलाते हैं, बात कीजिए। लाइन में टेक्निकल इश्यूज भी। तो इशू ये है कि इमरान खान साहब अगर पार्लियामेंट के अंदर आए, उनकी जमात अंदर आए और आके अगर वो इसका हिस्सा बने इस्लाहात का, तो उससे देखें वो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा होगा। अब रही बात ओवरसीज़ की, ओवरसीज़ की आप बात हम कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बिल्कुल उन्हें हक मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए बात वहीं पर आ जाती है कि उसे किस तरह आप इंश्योर करेंगे कि आपकी जो शफाफियत है वो बरकरार रहे, जो उनका वोट है जिसे उन्होंने वोट दिया उसे ही मिले, ये ना हो कि वोट वो किसी को कर रहे हैं जा किसी और के खाते में रहो। तो इन तमाम चीज़ों के लिए उसका पायलट प्रोजेक्ट उसे लेके आना, उसकी एक हम ये कह सकते हैं टेस्ट रन उसकी होना वो बहुत ज़रूरी है। साथ साथ एक कुछ इतलात ये भी आ रही थी कि शायद यह मौजूदा हुकूमत तो ये यहाँ तक सोच रही है कि इन्हें सिर्फ ओवरसीज़ को हमने वोट का हक नहीं देना, हमें इनका कोई कोटा भी मुख्तस करना चाहिए। अब आगे जाके आज शाम को इसमें क्लैरिटी आएगी, इन्हें सीट के जिस तरह ख्वातीन की नुमाइंदगी है कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में, इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पहले मरहले में उन लोगों को उनकी मेजॉरिटी और जहाँ जहाँ पर जो उनकी है उस हिसाब से रीजन के हवाले से उन्हें कोटा अलॉट किया जाए। तो अगर ये भी किया जाता है, ये भी एक बड़ा ऐसा इकदाम होगा कि उनकी नुमाइंदगी वहीं से हो, वहीं के लोग हों, और वो फिर पाकिस्तान की सियासत में फिर बात करते हुए वो सजते भी हैं। ठीक है, वो ज़ेर मुबादला का एक बहुत बड़ा ज़खायर हमें वहाँ से उनके ज़रिए आ रहा है, लेकिन जो मुल्क के मारूसी हालात हैं उसके लिए जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ग्राउंड में मौजूद हैं, उनका होना भी ज़रूरी है। बाहर बैठ के तो उस तरह चीज़ों को समझ नहीं आती ना। देखिए, जब तक हम सड़क पर नहीं जाते, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में नहीं जाते, हम मुख्तलिफ जगहों पर नहीं जाते, हमें खबर का मालूम नहीं होता। तो उसके लिए हमें स्टूडियो से निकलना पड़ता है। तो इसी तरह ओवरसीज़ को जब तक वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आएंगे वो कैसे मसाइल को हल करेंगे। ठीक ठीक खालिद साहब, ये दोनों इतने बड़े टास्क हैं कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले टेस्ट कर लिए जाए। अमीर मुकाम साहब ने हमें ज्वाइन किया, तो पहले मैं कहा उनसे बात कर लूँ। सॉरी, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। अमीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। हुकूमत ने तो कल अपना मौका बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी तरह भी इस फितने को फैलने की इजाज़त नहीं देगी। तो इसका नाम तो लॉन्ग मार्च होना भी नहीं चाहिए, इसका नाम है पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम का मार्च और अफरा तफरी का मार्च। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरह डबल स्टैंडर्ड है, उसका डबल मायार है। कि अगर इलेक्शन में उसको जाना था
تو ابھی جس طرح کے پی میں اس نے وہی اپنا ہیڈ کوارٹر بنا دیا ہے کے پی کی حکومت کو رہتے ہوئے، اس کو ٹچ ہی نہیں کیا، وہی اس کی دکانداری چل رہی ہے اور وہی اس کی بازار لگی ہوئی، لوٹ مار کرپشن اس کو یہاں وہی سے بتے آ رہا ہے۔ اگر پہلے آپ بوزدار اس کے ساتھ چیف منسٹر تھا، اگر اس کا یہ خواہش ہوتا تو وہ کر سکتے تھے کہ دونوں گورنمنٹس کو بھی ختم کرے اور وہی بھی بالکل ختم صحیح۔ کرے، تو الیکشن میں جانا تھا، تو اس کو تو ڈبل معیار سامنے، اس کا مقصد یہ ہے ہی نہیں، اس کا مقصد ہے ملک میں افراتفری، انتشار پلانا، عدم استحکام پلانا، جتنا بڑا لاس اس نے دے دیا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی نہیں ہے کہ میں کیوں دوبارہ آ جاؤں، میں نے پچھلے 4 سال جو رہا تو 4 سال میں اس پاکستان کو کیا دیا، جو وعدے کیے کتنے پورے کیے، اس پر تو ایک سیکنڈ بات نہیں کر سکتا۔ ابھی دوسرا جھوٹا بیانیہ خود بنا دیا، کہاں سے لیٹر ادھر آیا، لیٹر وہ آیا، کوئی غدار ہے، کوئی سازش ہے، کوئی فلاں ہے، صحیح۔ اور اس کے لوگ کہہ رہے کہ خونی مارچ ہوگا۔ ابھی ہم سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کیوں نہیں چھوڑتے، اس کو تو آنا چاہیے، یہ پہلے بھی ہوا ہے۔ میں نے کہا پہلے بھی ہوا تھا، ہم نے غلطی کی، وہ ڈی چوک میں آ گئے، 126 دن رہے، پاکستان کو تباہ کے رکھ دیا۔ امین مقام صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا دورہ ہوں۔ پشاور سے چونکہ یہ کے پی کے سے سارا شروع ہوگا، خان صاحب جو ہے وہ لیڈ کریں گے، اور اٹک کے پل پہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے مزاحمت ہوگی، اور وہاں پہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا تصادم نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، مطلب ہے کہ اگر اس کی ذہن میں پلان ہو، وہ تو اس طرح بن رہا ہے کہ اس کی صرف کوئی دکان چلے اور اس کی سیاست چلے، اس لیے آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے تو اس کو یہ بھی معاف نہیں کیا کہ وہی جو ہمارے پاکستانی مزدوری کرتے ہیں اس کو مسجد نبوی میں بھی کہہ کے نعرے لگاؤ، اس کا قیمت ابھی ان کو ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو عمران کا تو یہ ہے نہیں ہوتا تو کہ بچے بھی آ جائے اور خواتین بھی آ جائے، سب سے زیادہ اس کو تو کسی کا یہ فکر نہیں، اس کی تو خواہش یہ ہے کہ کوئی اس طرح ایونٹ ضرور بن جائے کہ بس میری سیاست اب آگے جائے۔ تو یہ ہمارا فالٹ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یا اگر اس کو چھوڑ دیتے تو جی پورے آ کر اسلام آباد پر قبضہ کرے اور سب کو مفلوج بنائے اور لوگوں کی جان و بالکل مال ٹھیک۔ کا تحفظ۔ اچھا سر، قومی کا آج پیش ہو رہا ہے بل، الیکشن ترمیمی بل جو ہے، اور اس میں جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، تو جو ایک بڑا ٹاسک تھا انتخابی اصلاحات کا، وہ آج مکمل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ہونے چاہیے، یہ تو کئی چیزیں اس لیے کہ اس نے عجیب سی بنا دی ہے اور عجیب سے کی ہے، اور ہماری حکومت کے ایجنڈے میں یہ بھی چیزیں شامل ہے کہ وہی اصلاحات جہاں جہاں ضروری ہے، جس میں انتخابی اصلاحات بھی شامل ہے، وہ کیے جائے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ امیر مقام صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے۔ خالد صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، وہ جو سوال میرا تھا کہ یہ دونوں کام جو ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹنگ والا بھی اور ای ایم وی والا بھی، یہ اس کو بغیر ٹیسٹ کیے اور بغیر اس پہ یقین کیے اسے تو نہیں بھی لایا جا سکتا نا؟ دیکھیے رانا صاحب کہ سابق حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے ای وی ایم اور اوورسیز ووٹنگ پر جو ہے وہ ایک طرف تو ادھوری جو قانون سازی ہے وہ کی تھی، نامکمل قانون سازی کی تھی، اور صرف جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے کی گئی۔ اس پر الیکشن کمیشن کے بڑے تحفظات تھے کیونکہ اس میں بڑی پیچیدگیاں تھیں، یہ قابل عمل نہیں تھا، صحیح۔ اور اسی وجہ سے نون لیگ کی قیادت کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے مخصوص نشستوں کا جو ماڈل ہے اس کی تجویز دی گئی۔ یہ ماڈل آلریڈی پاکستان کے اندر جو ہے آزاد کشمیر میں چل رہا ہے، وہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ تیار ہوا تھا، جو متفقہ طور پر پارلیمنٹ کے اندر تمام جماعتوں نے اتفاق رائے سے تیار کیا تھا، اور اس میں پی ٹی آئی بھی اس وقت اس قانون سازی کا حصہ تھی، تو اس میں ہی یہ طے کیا گیا تھا کہ جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ اور ای وی ایم پر جو ہے وہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن نے تو اپنی طرف سے کام مکمل کر لیا، لیکن پائلٹ پروجیکٹ بھی مکمل کر لیے اور اپنی رپورٹ بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کر دی،
لیکن پی ٹی آئی کی حکومت کو 4.25 سال کے دوران اس رپورٹ پر، الیکشن کمیشن کی رپورٹ پر جو ہے وہ بحث کرانے کے لیے بھی جو ہے وہ وقت نہیں ملا. یہ دراصل آخری چند مہینوں کے اندر جو ہے وہ اس کا سیاسی جو ایک بینیفٹ ہے، فائدہ وہ حاصل کرنے کے لیے پوائنٹ سکورنگ کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے یہ جلد بازی میں فیصلہ کیا جو ناقابل عمل تھا. ٹھیک ہے، بالکل. شفیق صاحب، مریم نواز صاحبہ نے کل میڈیا سے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ میں وزیر داخلہ اور وزیر اعظم سے کہتی ہوں کہ عمران کو آنے دیں، دیکھتے ہیں ان میں کتنا دم ہے. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ یہ کہ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. اصل میں دیکھیں، مریم بات کرتی ہیں پولیٹیکل سیاسی بات کرتی ہیں، اور وہ جو ان کا بیان یہ ہے کہ ان کو آنے دیکھیں کیا کرتے ہیں، یہ ان کا سیاسی بیان ہے اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ انہیں سری نگر ہائی وے تک محدود کر دیں، سارے وہاں کارڈن آف کر دیں، اور جو پورے ملک میں یہ ایک فساد برپا ہے. آپ کے دیکھیں، ابھی تو آپ کو پیٹرول نہیں مل رہا، اور باقی اگر یہ کنٹینیو رہا، یہ فتنہ یہ سب کنٹینیو رہا تو آگے ہمیں کتنی مشکلات پیش آئیں گی. پورے ملک کی ٹرانسپورٹ چوک ہو گئی ہے. تو یہ اگر میں ان کے ساتھ اس تک آگے کرتا ہوں، لیکن اس کو بھی جو اگر آنے دیتے تو ایک کارڈن آف کر دیتے، ایک مخصوص ایریے سے باہر نہ آتے. بہرحال حکومت کا فیصلہ ہے، وہ ماننا پڑے گا، انہوں نے کچھ سوچ کے کیا ہوگا. دوسرا انہوں نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. اب دیکھیں عمران خان کا، دیکھیں آپ کا لانگ مارچ ہوتا ہے، آپ کا احتجاج ہوتا ہے، آپ کا جلسے جلوس ہوتے ہیں، آپ کا سٹ ان ہوتا ہے، دھرنا ہوتا ہے، وہ ایک آپ کے ایک سیاسی مخالفت ہوتا ہے، یا حکومت کے خلاف ہوتا ہے. سیاسی مخالفت جو پوزیشن حکومت کے خلاف ہوتا ہے نا. بالکل صحیح. اب یہ ہے کہ خان صاحب بڑے عجیب لاڈلے ہیں، کہ انوکھا لاڈلا ہے کہ یہ اپنا دیکھیں ان کو مانگے چاند. اب وہ اس میں فوج کو بھی اب ڈائریکٹ یہ نہیں کہ لگی کہ مقتدر ادارے بلا بلا یا یہ، وہ عدلیہ اور فوج کو ڈائریکٹ میسج دے رہے ہیں کہ اب آپ کا وقت ہے کہ آپ ایکٹ کریں نیوٹرل اور یہ اور وہ. اصل میں مریم صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ حکومت نہیں ہے، اب ان کا ٹارگٹ براہ راست ادارے ہوں گے، اور وہ نام دے کے کر رہے ہیں. اور ادارے بھی دیکھیں پہلے اپنا سپریم کورٹ اور ہماری عدلیہ بھی اس پہ نوٹس لیتی تھی، لیکن اب جب کہ ڈائریکٹ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ نے بیان پڑھے ہوں گے ان کے اخبارات میں کہ عدلیہ اور اپنا فوج باقاعدہ نام لے کے کہہ رہے ہیں. اور کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہوتا کہ جو اپنی ذاتی سے لڑائی میں یا حکومت کے خلاف کی تحریک میں یا کسی پروٹیسٹ میں فوج اور عدلیہ کو براہ راست اس میں انوالو کرے. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا خیال ان کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ، اور بلکہ ان سے تو کہنا فضول ہوگا کہ خان صاحب اپنی سیاست کریں، احتجاج کریں، جو کرنا کریں، لیکن کم از کم عدلیہ اور فوج کو اداروں کو بخش دیں. پہلے الیکشن کمیشن کا ٹارگٹ تھا، اب براہ راست. اور اس میں دیکھیں، اس میں ہمارے جو لکھاری ہیں، ہمارے جو آپ بات کر رہے ہیں، باقی جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، جو ٹی وی اینکر ہیں، اس پہ وہ بات نہیں کر رہے کہ بھائی ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ملک کو ہم فسطائیت کی طرف لے جا رہے ہیں، کیا ہم کرنا چاہ رہے ہیں. کم از کم ہمیں تھوڑا چند اداروں کو سوچ دینا چاہیے. بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے، یہ نا لگتا یہی ہے کہ یہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں، اداروں کے خلاف کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کل وزیر اعلیٰ حمزہ صاحب جو ہیں، انہوں نے جو پولیس کانسٹیبل شہید ہوا ہے اس کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو شہادت ہے یہ ملک میں فساد برپا کرنے کی گھناؤنی سازش ہے. تو کل بڑا افسوسناک واقعہ ہوا. بالکل. دیکھیں آپ اس طرح، اور اس میں بڑا ایسا اقدام تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہ خود وہ ان کے نماز جنازہ میں بھی گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کے گھر میں بھی جائیں گے. ان کے فیملی کے اوپر انہوں نے دستِ شفقت بھی رکھا، اور پوری فورس کو پیغام دیا کہ آپ اگر حکومت کی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے اگر یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ صرف پوچھنے گئے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس سے تو پھر ان کا جو پولیس والے صحیح گئے تھے نا، وہاں صحیح انہوں نے نوک کیا کہ اندر سے فائرنگ ہو گئی. تو وہ جو وفاقی وزیر داخلہ نے جس طرح کہا، مریم نواز صاحبہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو ہے نا، ان کا لانگ مارچ کا نہیں، گولی مارچ کا ان کا پلان ہے، اور یہ مارچ کوئی نہیں ہے. انہوں نے انتشار، وہ کہہ رہے تھے کہ ملک کو فسطائیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، نہیں لے جا چکے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے، مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی، حمزہ شہباز صاحب نے جو بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی بیسیکلی عمران خان صاحب نکلے ہوئے ہیں. کیا گزشتہ 2 ماہ کے دوران جو سوشل میڈیا میں جو کچھ ہوا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ نے دیکھا؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح اداروں کے سربراہوں کو ملائن کیا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب پیچھے بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے ایک ٹویٹر کی سپیس میں آ کے پھر انہیں کہنا پڑا کہ بھائی فوج کے خلاف نہ کرو. پہلے آپ جان بوجھ کر ان کے خلاف مہم چلواتے ہیں، اور پھر آپ
آ کے جو ہے اچھے بچے بننے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو اپنی اندر کی خبر بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو کوئی کمک نہیں ملنی. وہ سوابی سے آئی نکلیں گے, سوابی سے نکلیں گے, ادھر ہی وہ رہیں گے. وہ جو سوچ رہے ہیں, اگر وہ کارکنوں کو ایندھن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کوئی بھی نہیں ہوگا. جو کارکن جا رہے ہیں, انہوں نے بھی گورنمنٹ نے کہا کہ جائیں, یہ بھی لوگوں کو دکھائیں گے کہ وہاں پر کتنے مٹھی بھر. بات وہی ہے جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا گزشتہ کئی روز سے, کہ آپ 22 کروڑ کی آبادی میں آپ کہتے ہیں 1 لاکھ کا جتھا وہ حکومت تبدیل کر دے. صحیح. کیا 1 لاکھ جو لوگ ہیں وہ کتنے پرسنٹ میں آتے ہیں؟ 0.00% میں آپ لوگ ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو آواز ہے وہی سب کچھ ہے. وہی لوگ ہیں وہ اٹھ کے پشاور جاتے ہیں, وہی لوگ جا کے ملتان جاتے ہیں, وہی لوگ اٹھتے ہیں وہ کسی اور شہر میں جاتے ہیں. ایک ہی آپ کا موب ہے جو ہر جگہ جائی جا رہا ہے. بات ہے یہاں تو آپ بات کریں کہ آپ کے ساتھ پوری اگر اتنی طاقت تھی, صحیح. آپ کراچی سے چلتے, خیبر سے آتے, پتہ چلتا آپ کو. یہ آپ نے ایک جگہ جلسہ کر کے, اور آپ ملک کو جان بوجھ کر آپ دلدل میں بھیج رہے ہیں عمران خان صاحب. اور آخری لائن میں کہوں کہ ایک ہمیں میڈیا کا کردار ہے کہ شہر کوئی نہیں بند, لوگوں کو یہ میسیج جانا چاہیے. شہر سارے کھلے میں, لاہور بھی کھلا ہوا ہے, میں بھی صبح اچھا خاصا ٹریول کر کے آیا ہوں, سب چیزیں کھلی ہوئی ہیں. خارجی اور داخلی راستوں پہ بالکل وہ اسے بند کیا ہوا ہے, لیکن اندر سے شہر جو کھلے ہوئے ہیں, اسکول کالجز بند ہیں. ایک دن کی اگر آپ کی تکلیف کے لیے اگر یہ گورنمنٹ کر رہی ہے تو ہمیں گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب, IMF سے آج مذاکرات ہوں گے دوحہ میں, اور دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے جو $3 ارب کی واپسی کی مدت ہے وہ بھی بڑھا دی ہے. تو آج کا جو دن ہے وہ بڑا فیصلہ کن ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ IMF سے آج ڈیل ہو گئی تو آگے چل کے معیشت کے لیے بہتر راستہ نکلے گا؟ دیکھیے رانا صاحب, ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو دورہ سعودی عرب تھا, اس کے جو ہے وہ مثبت جو نتائج ہیں وہ اب نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اور ہم جو سعودی وزیر خزانہ ہیں, ان کی طرف سے واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان میں جو اسٹیٹ بینک کے پاس $3 ارب کے جو ڈپازٹس ان کی طرف سے جمع کروائے گئے ہیں, ان کو حکومت پاکستان کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی درخواست پر جو ہے اس کو وہ تصحیح دینے کی طرف جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اور یہ یقیناً اس کا جو ہے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس پر ایک پازیٹیو جو ہے وہ اثر جو ہے وہ سامنے آئے گا. اس سے ہماری جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں بھی بہتری آئے گی, اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارا جو کرنسی ہے, روپے کی قدر ہے, اس میں بھی بہتری کا امکان ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ UAE کی طرف سے بھی جو ہے وہ اسی طرح کی جو ہے وہ جو ہے اعلان سامنے آئے گا. اور دوسرا جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں پاکستان کے, جن کو ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کی طرف سے جو ان کا لانگ مارچ ہے, اس کا جو اصل جو ہدف ہے وہ IMF کے جو مذاکرات ہیں وہ ہیں. اسی وجہ سے 25 تاریخ کو 25 مئی کی جو ڈیٹ تھی وہ PTI کی طرف سے اس لیے رکھی گئی کہ 25 مئی کو جو ہے وہ پاکستان اور IMF کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کا فائنل آخری راؤنڈ جو ہے وہ آج ہوگا. اور آج اس حوالے سے توقع ہے کہ پاکستان کو اچھی خبر جو ہے وہ IMF کے حوالے سے بھی مل سکتی ہے, جس سے ہمارے جو مالیاتی مسائل ہیں, جو اس وقت تجارتی خسارہ اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے دباؤ کی وجہ سے کرنسی پر اثر پڑ رہا ہے, تو یقیناً اس میں جو ہے پھر وہ بہتری آئے گی. بالکل صحیح ہے. رانا صاحب, آپ کے دیرینہ دوست جو ہیں مظہر عباس صاحب, ان کے ایسے کالم جو ہوتے ہیں وہ بیلنس ہوتے ہیں, اس میں تجاویز ہوتی ہیں, اور ایک درمند پاکستانی کے وہ اپنا خیالات کا اظہار کرتے ہیں. آج میں کالم ہے سیاسی انتہا پسندی. ایک طرف جناب جلاؤ گھراؤ اور اسلام آباد پہ چڑھائی اور سب انہوں نے, پھر دوسری طرف انہوں نے ہم پھر اپنا کچھ میڈیا ہاؤسز بھی اس کو اتنا اپنا سپورٹ کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف PTI. اب اس میں جو ہے یہ مظہر عباس جیسے لوگ جو ہیں, میرے خیال یہ تو غنیمت ہے. بالکل آپ نے کالم ان کا دیکھا تو کیا کہتے ہیں اس میں؟ بھائی دیکھیں, بات یہ کہ جو مظہر صاحب کا آج کا کالم ہے نا, بڑا خوبصورت آغاز ہی ان کا جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. وہ جب کہتے ہیں کہ جو گفتگو کا کلچر جب ختم ہو جائے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ انتہا پسندی چلے گی. آج آپ شفیق صاحب دیکھیں کہ ہماری زبان اتنی بگڑ چکی ہے کہ ہماری گفتگو میں شائستگی, دلیل وہ ختم ہو گئی.
جب فیک نیوز کو اس سطح پہ لے جایا جائے کہ وہ سچ لگنے لگے اور سچ خبر کو اس سطح پہ دبا دیا جائے کہ وہ جھوٹی لگنے لگے تو سمجھ لیں کہ معاشرہ بیلنس نہیں رہا. اور مظہر عباس صاحب نے جو اپنے آج کے کالم میں گفتگو کی ہے وہ یہی کی ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ہم انہیں کون سی لینگویج دے رہے ہیں، ہم انہیں کون سی زبان دے رہے ہیں، کس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں. میں نے کل بھی گفتگو میں وہ شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی کی بات کی کہ وہ جو کچھ بھی ان کا رویہ تھا وہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ وہ زہر جو ہماری زبانوں سے نکل رہا ہے وہ اگلی نسل میں کنورٹ ہو چکا ہے. انہیں یہی نہیں پتا کہ ادب و آداب کیا ہے، احترام کیا ہے اور اپنے کسی جذبات کے اظہار کا طریقہ کار کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مظہر عباس صاحب کا جو آج کا کالم ہے یہ پڑھنے والا ہے انتہا پسندی کے حوالے سے، اور اس کو پڑھ کے پوری قوم کاش یہ کالم پڑھے اور اسے سمجھ آئے کہ ہم اپنے آپ کو آہستہ آہستہ کس دلدل کی طرف دھکیل رہے ہیں. میں اس پہ آپ تینوں کے چھوٹے چھوٹے کامنٹس لینا چاہتا ہوں. شفیق صاحب، ایک عرصے سے آپ صحافت کر رہے ہیں، 35 ایئرز آئی تھنک سو کہ اتنے ہو گئے. ماضی میں بھی سیاسی لڑائیاں ہوتی تھی، ماضی میں بھی سیاسی بحثیں ہوتی تھی، لیکن یہ والا کلچر جو ہے کچھ بڑا عجیب سا نہیں لگ رہا آپ کو؟ دیکھیں اب سیاست جو ہے نفرت میں بدل گئی ہے، اور یہ تب ہوا ہے جب پی ٹی آئی اس میدان میں آئی ہے. پہلے ہوتا تھا، ہم نے دیکھا نون لیگ تھی، پیپلز پارٹی تھی، چودھری صاحب میں دونوں کور کرتے رہے ہیں اور دونوں کے جو نا مخالفانہ بیان بھی ہوتے تھے، لیکن اس حد تک نہیں کہ آپ ملک اور ریاست کو اسٹیک پہ لگا دیں. صحیح. اب دیکھیں اس وقت اپنا میڈیا بھی اس طرح بیہیو نہیں کرتا تھا، میڈیا بھی بیلنس بیہیو کرتا تھا، لیکن اب ہر چیز بگڑ گئی ہے نا. انہوں نے اب اپنے مظہر عباس صاحب اسی سے توجہ دلائی ہے کہ بھائی ہمارا پورا معاشرہ اس لپیٹ میں آ گیا ہے، ہم نے نفرت کی سیاست کو، ایک دوسرے کو گالی کی سیاست کو ہم نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے. بالکل اور صحیح. جب تک ہم اس سے باہر نہیں آئیں گے، اس میں میڈیا کا کردار مین ہے. اگر میڈیا کسی ایک سرٹن پارٹی کے اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوگا تو لوگ تو بائی کریں گے، اور وہ یہ سب کچھ ریٹنگ کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ہمیں اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، اپنے معاشرے کا سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی سوسائٹی کا سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کا الٹیمیٹ نقصان ہم سب کا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. عاصم، ایک درمیانی رستہ ہوتا تھا جسے ہم کہتے تھے مذاکرات، گفتگو، وہ تو ختم ہی ہو گیا کلچر. کہتے ہیں میں تمہاری بات نہیں سننی، وہ کہتا ہے میں تمہاری بات نہیں سننی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ڈیڈ لاک اتنا بڑھتا ہے تو تصادم آتا ہے، اور تصادم آتا ہے تو جو حالات ملک کے اس وقت ہیں وہ ہو جاتے ہیں. بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا اور حقیقت بیان کر دی شفیق صاحب نے. میں لیکن اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا کرنا ہے، میں اسے آپ بات کو آگے لے کے چل سکتا ہوں. دیکھیں جو نفرت اور اشتعال انگیزی ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہم جیسے جو نوجوان صحافی بھی ہیں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ نہ جانے ہم کس معاشرے میں آ رہے ہیں. اور جو ہمارے بعد آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو دیکھیں ان کے لیے تو یہ ایسا میدان ایک بنا دیا کہ وہ فیک نیوز میں تمیز ہی نہیں کر پا رہے. کہ میں نے جس طرح آج پروگرام کے سٹارٹ میں بھی یہی بات کی تھی کہ آج کا جو دن ہے یہ ہمیں فیک نیوز سے بچنے کا دن ہے. آپ یہ چھوڑ دیں کہ کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کو کچھ زیادہ بھی لگ رہا ہے نا کہ شہر بند ہے، بڑا کوئی اس طرح کا ہنگامہ رائی ہو گئی، تو آپ موبائل فون کو چھوڑ کر آپ جناب باہر جا کے خود جا کے دیکھائیں کہ کیا واقعی اس طرح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کیونکہ آج سب سے زیادہ کام اسی پر ہوگا. اور جو یہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ آئی ہے، جس طرح کے انہوں نے سیاسی انتہا پسندی کا کہا مظہر عباس صاحب نے، بات ہے کہ آپ جو ہماری معاشرتی اقدار تھی نا وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب بینظیر بھٹو شہید ہوئی تو نواز شریف صاحب الیکشن کمپین میں تھے نا، یہ اس کے باوجود وہ پنڈی میں فوری طور پہ پہنچے اور وہ وہاں پر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے اور وہ رو پڑے وہاں پر. دیکھیں یہ ہے ایک آپ کی ٹریننگ کہ یار ٹھیک ہے ہمارا سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارا ایک پرسنل بھی ایک تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ شہادت سے پہلے بی بی نے نواز شریف صاحب کو فون کر کے بھی خیریت پوچھی اور کہا کہ اپنا خیال رکھیں، بالکل اس طرح کی خبریں جو چل رہی تھی. اور دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ دو بڑی پاکستان کی حقیقت ہیں، سیاسی بڑی جماعتیں ہیں. ان کی جماعتوں کی قیادت نے قربانیاں دی ہیں اور ان کے کارکن آپس میں ان دونوں کے نظریات مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود آج یہ دوسری مرتبہ الائنس میں ہیں، الائیڈ ہیں ایک دوسرے کے. اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کی وجہ سے یہ اکٹھے ہوئے ہیں.
انہیں کوئی اپنا ذاتی مفاد اس میں نہیں ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, جو بھی پروپوگنڈا کر رہا ہے, خدا را وہ اس پروپوگنڈے کو سے باز رہے. ہمارے قومی اداروں کو بھی اب چاہیے, خاص طور پر ہمارا جو سائبر ونگ ہے FIA کا, انہیں چاہیے کہ جو یہ فیک نیوز کو پھیلا رہے ہیں, کوئی بھی پھیلا رہے ہیں, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. ٹاپ 10 تھا رانا ثناء اللہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, رانا صاحب کی صلاحیتوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں صورتحال کو؟ میں رانا صاحب آپ کو بتاؤں کہ رانا ثناء اللہ اب وہ ایک پاکستان کی سیاست کے اندر ایک سیاسی کارکن ہیں جنہوں نے اپنی نظریاتی سوچ, اپنی جو ان کی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اور سیاست میں ان کی جو کمٹمنٹ ہے, اس کی بنیاد پر پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا ایک مقام بنایا ہے. اور ماضی میں بھی اور عمران خان صاحب کے دور میں بھی انہوں نے جو ہے سیاست کے اندر بدترین جو تشدد ہے وہ برداشت کیا ہے. اور عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس دور میں آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح ان پر جو ہے وہ 15 کلو ہیروئن ڈال کر انہیں جیل میں ڈالا گیا, اور پھر جو ہے انہیں 6 ماہ تک جو ہے وہ اذیت ناک جیل کا سامنا کرنا پڑا. اور اب بھی جو پلان ہے لانگ مارچ کو شفیق صاحب روکنے کا, وہ پلان سارا ہمارے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ہے. رانا صاحب یہ آج دی نیشن کا اداریہ ہے کہ یاسین ملک کنوکشن, آپ اس میں دیکھیں, آپ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, آج بلاول بھٹو صاحب کا بھی بیان ہے. اس بارے میں بتائیں یہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, کیوں اتنا اس کو ہائی لائٹ کیا جائے؟ شفیق صاحب آج نا بھارت کی عدالت نے جو ان کا تفتیشی ایجنسی ہے نا NIA, اس نے کی خصوصی عدالت نے آج JKLF کے بانی یاسین ملک صاحب کو دینی سزا. طے ہو چکا ہے سارا کچھ اور آج انہوں نے اس کا اعلان کرنا ہے. اب یاسین ملک ایک ایسا کریکٹر ہے انقلابی ہسٹری کے اندر کہ جس نے اسی جگہ رہ کے ان تمام مظالم کو, تمام بھارتی ظلم و ستم کا مناسب مقابلہ کیا, بلکہ جو آزادی کی شمع ہے وہ بھی روشن رکھی. اب اس طرح کے اعلانات اور اس طرح کی چیزوں سے اور سزاؤں سے تو اس شہادت جو انقلاب کا رستہ ہے وہ نہیں رک سکتا. اور انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ یاسین ملک صاحب, پاکستان کی 22 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ تنہا نہیں ہیں. جہاں جہاں دنیا میں آزادی کی شمع روشن ہے اور آزادی کے متوالے موجود ہیں, آپ ان کے ہیرو ہیں, آپ ہمارے ہیرو ہیں, اور پوری قوم یاسین ملک صاحب آپ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ قید, یہ ظلم و ستم, یہ بھارتی ظلم, یہ آپ کا رستہ نہیں روک سکتے. آپ نے جو شمع روشن کی ہے آزادی کی, اسے بجھانا ناممکن ہے. ہم آپ کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی جی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.